اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 98.6 اور LCCI TV ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے تمام حاضرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ حسب روایت ہمارے موسٹ سینئر اینالسٹ سابقہ صدر لاہور چیمبر میاں شفقت علی صاحب موجود ہیں۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج بروز جمعۃ المبارک 29 ربیع الاول اور 5 نومبر ہے، اور ایز یوزول کرکٹ سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بالکل، جب تک کرکٹ کا سیزن چل رہا ہے۔ ہاں، وہ مجھے بلکہ نا کل ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ جب مک جائے گا ورلڈ کپ پھر تسی کی کرو گے؟ اچھا، یہ میں کل ہی دیکھ رہا تھا، بلکہ آج صبح دیکھ رہا تھا کہ یہ ختم نہیں ہونا۔ اچھا، یہ 21 میں ختم ہونا اور اس کے ساتھ ہی اگلا شروع ہو جانا۔ یہ بیک لاگ ایک آسٹریلیا نے ہوسٹ کرنا تھا، وہ بھی نہیں شروع نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ بلکہ ایک سال پہلے ہونا تھا ایڈین والے سے۔ ٹھیک ہے، وہ ابھی شروع ہونا ہے اس کے بعد۔ اچھا اچھا، اور عمان میں سے وہ شاید شروع۔ ابھی انڈیا والا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس کے بعد آسٹریلیا والا شروع ہونا۔ مطلب یہ کنٹینیوسلی گزر جائے گا ٹائم، گزر جائے۔ بھئی آپ پریشان مت ہونا، بڑا ہمارے پاس جو ہے نا اس میں کافی چیزیں ہوں گی ڈسکس کرنے کے لیے۔ سر کل جو ہے وہ آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کا میچ تھا، اور بنگال ٹائیگرز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے نام کی لاج نہیں رکھی، 73 پہ آل آؤٹ۔ نہیں، دوسری طرف آسٹریلیا ہے نا جی۔ نہیں، لیکن اب آسٹریلیا، میرا مطلب ہے کہ کیا وہ کینگرو کا اور ٹائیگر کا کیا میچ ہے آپس میں؟ میچ تو نہیں ہے وہ، خیر وہ بھی ہمارے جیسے ہم ایشین ٹائیگر تھے، وہ بھی ویسے ٹائیگر ہیں۔ تو بس ایک ٹیم جب بڑی ٹیم کو دیکھتی ہے نا تو پھر سائیکولوجیکلی ہاری ہوتی ہے۔ اچھا اچھا، بالکل ایسے اس کے لیے پھر جیتنا اور لڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ آج کے میچ ڈال کے 37 میچ ہو جائیں گے آؤٹ آف 45۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل 45 میچ ہے اس ٹورنامنٹ میں، اس میں 37 آج کے دو جو میچ ہیں وہ ڈال کے ہو جائیں گے۔ ٹھیک، اور ابھی تک جو پوزیشن نظر آ رہی ہے، پاکستان تو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ یہ سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہوا ہے۔ ادھر سے انگلینڈ بھی سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیوزی لینڈ اور انڈیا میں سے کون سیمی فائنل میں پہنچتا ہے ہمارے والے پول سے، اور ادھر سے شاید ساؤتھ افریقہ کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ جو ویسٹ انڈیز ہے وہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے تو، مگر اس کی پوزیشن بن نہیں رہی کہ وہ کسی طریقے سے۔ اس مرتبہ وہ جو ہے نا بالکل آف کلر لگ رہے ہیں انہوں نے۔ اور دوسرا جو تھا میچ وہ ہوا سری لنکا اور اس کا ویسٹ انڈیز کا، وہ سری لنکا جیتا۔ سری لنکا ویسے تھوڑا آن اینڈ آف چل رہی ہے، بالکل ایسی ہے۔ سری لنکا کی ٹیم میں کچھ اگر رد و بدل کر لے تو وہ ٹیم اچھی ہے، بری ٹیم نہیں، اور وہ چیمپئن بھی رہے ہوئے ہیں۔ لیکن جو بڑے نام تھے اصل میں وہ کبھی کبھی ایسے بھی لگتا ہے کہ ان کا بھی ایک پیک کا جو دور تھا، ارجنا رانا ٹنگا، ارویندا ڈی سلوا، سنت جے سوریا، اور بڑے بڑے نام تھے۔ ابھی اس طرح کا کوئی سٹار جیسے مائلا جے وردھنے ریسنٹلی وہ ریٹائر ہو گئے تھے، ابھی اس طرح کا کوئی پلیئر نہیں نظر آ رہے۔ دیکھیں، اگر آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ اچھی نہیں ہے تو اچانک آپ کو شارٹ فال ہو جاتے ہیں، پلیئر اویلیبل نہیں ہوتے۔ اگر ڈومیسٹک کرکٹ، مجھے یاد ہے جب ہم 1976 سے لے کے 80 تک ہم جب کالج میں تھے، FC کالج میں، ہمارے کالج کے اندر بھی اچھی کرکٹ ہوتی تھی، اس کے علاوہ فرسٹ کلاس کرکٹ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ قائد اعظم ٹرافی تب سے شروع ہوئی ہے، بیچ میں جب ختم ہوئی تو ہمیں کرکٹر اویلیبل نہیں تھے۔ اب دوبارہ ہم نے شروع کی ہے پاکستان سپر لیگ کی صورت میں، آپ دیکھیں کتنے نئے سٹار آنے شروع ہو گئے ہیں، کوئی گلگت سے آ رہا ہے، کوئی ریموٹ ایریا سے آ رہے ہیں۔ بالکل، تو یہ جتنی دیر تک ڈومیسٹک کرکٹ اچھی کرکٹ نہیں ہوگی، ٹورنامنٹ ایک نہیں 2-3 ٹورنامنٹ ہونے چاہیے، بہت سارے آپ کو فریش چہرے اویلیبل ہوں گے، پھر ان کو آپ کھلا سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو گراس روٹ لیول ہے وہاں سے ایکچولی جو سٹار ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، بالکل وہاں سے وہ نکل کے آتے ہیں، کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوور نائٹ کوئی آ کے تو وہ پرفارم۔ بہت سارے سٹار آپ کو نظر آئیں گے جو الٹیمیٹلی وہ کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ میں بڑا نام بنایا، مگر اصل میں وہ تو گلیوں میں کھیلتے تھے ربڑ والی گیند سے، تو وہاں سے انہوں نے جب ہمارے یہ یوسف جو تھے، یوحنا جب ہوتے تھے، محمد یوسف، انضمام الحق صاحب جو تھے سکرین مشتاق، میں نے ان کے ساتھ میچز بھی کھیلے ہوئے ہیں کسی اس زمانے میں، تو یہ ایسے ہی گلی محلے کے پلیئر ہی تھے۔ تو ٹھیک ہے، ویسے ہی نکلتے ہیں، پاکستان کا نام بنے۔ ہماری گلی محلے چھوٹے کلب جو ہے یہ ہماری نرسری ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہی آئیں گے تو وہ بڑی اچھی بات ہے۔ ایسے ہی ایسے میں صرف جو کہہ رہا تھا سری لنکا میں شاید ایسی کوئی چیز مسنگ ہے، کچھ ہے وہاں پہ آج کل وہ شاید نہیں ہے، تو نئی ان کی کراپ نہیں آ رہی جو ان کے نئے آپ ٹھیک پہنچ گئے ہیں، کیونکہ دیکھیں اب ایون کے جو متایا مرلی دھرن تھے
ان کی بھی ریپلیسمنٹ ابھی تک نہیں ہے. کتنے عرصہ ہی ہو گیا ان کو بھی ٹیم سے نکلے ہوئے. پاکستان کے لیے اس کے اندر جو ہے نا ایک خوشخبری ہے کہ ویسٹ انڈیز نے پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے. جی ساؤتھ افریقہ بھی آئے گا جی اب تو. اچھا دسمبر میں تو ویسٹ انڈیز نے آنا اور اس کے بعد پھر ساؤتھ افریقہ آئے گا. 3 ون ڈے اور 3 ابھی کیلنڈر دیکھ رہے ہیں. اچھا کہاں پہ اویلیبلٹی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے آنے سے بڑی یہاں پہ امید ہے کہ بڑا خوشائند ان کا فیصلہ بھی ہے اور دورہ بھی رہے گا اور یہ اس کو مکمل کر کے جائیں گے. جو ہمارے ساتھ لاسٹ ٹائم جو مصائب ہوا ہے امید ہے کہ اب وہ نہیں ہوگا. اس کے بعد جو بڑی خبر ہے جی کہ 2-3 بم کٹھے گر گئے ہیں پاکستان میں. ایک پیٹرول بم گر گیا, ایک ڈیزل بم گر گیا, ایک چینی بم گر گیا. چینی بم بھی گر گیا. دیکھیں یہ کمال نہیں ہو گیا؟ ویسے کمال تو ہو گیا اب کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے تو ایک دن پہلے اناؤنس کر دیا تھا یہ تو پیسے بڑھانے پڑیں گے, پیٹرول کی بات کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. پیٹرول اور ڈیزل اس پہ کور ہو گئے. شوگر والے بم کی انہوں نے آواز نہیں ابھی دی کہ کیا وجہ ہوئی اور کس طرح ہوا. کرشنگ شروع ہونے والی ہے ابھی نئی کراپ کی, یہ اسی مہینے میں شروع ہو جائے گی تو اس سے پھر شوگر کی. یہ ہم امپورٹ نہیں کر سکتے باہر سے کہیں سے, یا وہ مہنگا پڑتا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ جو جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ پہلے ہی کیلکولیٹ کر لیتی ہے. اگر امپورٹ کریں گے تو کس بھاؤ پڑے گی, اسی بھاؤ سے کم تھوڑا سا ریٹ رکھا جاتا ہے. اب یہ جو 135 والی ہے یہ اس وجہ سے شاید نہیں ہے کہ جی امپورٹ کا کیا کاسٹنگ ہوگی, اس وجہ سے ہے جب آپ امپورٹ کریں گے تو ٹائم کتنا لگ جائے گا. ٹائم 2 مہینے لگ جائیں گے, آتے ہوتے 1 مہینہ لگ جائے گا. جیسے آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے میں تو یہاں ہماری اپنی آ جانی ہے, تو امپورٹ فیزیبل نہیں ہے ابھی. تو اس پہ تو کام 2 مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا. گورنمنٹ کی کیلکولیشن اس طرح نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو پہلے کیلکولیٹ کر کے رکھے. دیکھو جو فوڈس پہلے ہماری منسٹری کا نام بھی فوڈ منسٹری سے فوڈ سیکیورٹی رکھ دی ہے. ٹھیک ہے. مگر ان کی ویژن نہیں ایسی کہ فوڈ کو سیکیور کر سکے. عام ملکوں میں گندم کا ذخیرہ 3 سال کے لیے کیا جاتا ہے. اگر گندم ملک میں پیدا نہ ہو اور قحط آ جائے تو آپ کے پاس 3 سال کی ہونی چاہیے. کوئی لمبی چوڑی میں کلیم نہیں کر رہا, ہم سایہ ملک کے پاس 100 ارب کی آبادی ہے ہندوستان میں. 3 سال کی انہوں نے گندم سٹور کی ہوئی ہے کہ 3 مسلسل سال ان کے ہاں گندم نہ ہو تو پھر بھی ان کے پاس ہے. 4تھے سال ان کو باہر سے منگوانے پڑے. ہمارے ہاں 1 سال کی بھی نہیں. اگر ہم 6 مہینے کی اکٹھی کر لیں تو کھپ ڈل جاتی ہے کہ جی ایکسپورٹ کرو. یہ مجھے لگتا ہے انہوں نے ٹویوٹا کا جو ہے وہ آپ نے جو بتایا تھا یہ وہ ماڈل فالو کرتے ہیں کہ ساڈے کو را مٹیریل نہیں ہونا چاہیے تھا, آئی جاؤ تو کھائی جاؤ. دیکھو حالانکہ گورنمنٹ کو گندم سٹور کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے, اوپن میں سٹور کرتے ہیں, اوپر ترپالے ڈال دیتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر ایک ایلیمنٹ ایسا ہے وہ کہتا ہے جی یہ گندم کا سٹاک کم ہوگا تو پھر ہم اپنی من مانی کر سکیں گے, اپنی مرضی کا ریٹ. یہ گورنمنٹ کی ہونی چاہیے جی اتنے ریزرو تو میں نے رکھنے ہی رکھنے. اسی طرح شوگر کے ہونے چاہیے کہ اتنے ریزرو ہم نے رکھنے ہی رکھنے. تو پھر یہ بلیک میلنگ ختم ہوگی انڈسٹری کی اور ٹریڈر کی. اور یہ اتنے جو پرائسز اب ایک دم تیزی سے جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ بم بھی گر رہے ہیں, تو پروٹیسٹ اس طرح سے نہیں ہو رہا. مطلب یہ جیسے اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ کسی فورم پہ اکٹھے ہو کے سب لوگ اکراس دا بورڈ اور یہ ایک پریشر اس طرح کا بلڈ کریں گورنمنٹ پہ کہ یہ اس کو ریوائز کرنے پہ مجبور ہو جائیں. ایک پیمرا کا جو ایکٹ ہے وہ یہ بھی کہتا ہے آپ لوگوں کو اکسا نہیں سکتے. اچھا پروٹیسٹ نہیں ہم اکسا نہیں رہے, میرے ذہن میں یہ ریٹ جتنے بڑھتے ہیں بڑھنے دیں, اور چینی کا ریٹ کم ہونے تک, پیٹرول کا ریٹ کم ہونے تک آپ انتظار فرمائیں, کوئی بات نہیں, موج کریں. ہاں صحیح ہے. اچھا نہیں ہم جو کر سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے سننے والوں کو کہ چینی کی کنزمپشن آدھی کر دیں. کھاؤ ہی نا جی, 2 چمچ ڈالنے کی بجائے 1 چمچ ڈال لیں. ٹھیک ہے چلیں, چینی کو تو آپ مینیج کر لیتے ہیں. اور آٹا نہیں مینیج ہو سکتا, آٹا آپ کو اتنا ہی کھانا پڑے گا جتنا کھانا پڑتا ہے. اچھا اس کا ویسے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آٹے کے بجائے ڈبل روٹی کھا لیں, کیک کھا لیں, کچھ کھا لیں, لیکن وہ غلط ہوتا ہے. یہ تو آپ کسی کے احساسات کو مجبور کرتے ہیں. یہ عزت نفس پہ حملہ ہے براہ راست. اور اکثر ہم نے دیکھا ہمارے وزراء اس طرح کا کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑتے ہیں, لوز ٹاک کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چینی جو ہے اس کا کوئی الٹرنیٹ بھی ہے؟ اگر آپ چینی کو بہت سارے الٹرنیٹ مثلا
کہ اسٹیویا ایک پودا ہے جس کے پتے آپ خشک کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اچھا وہ پتہ نہیں شاید میری جیب میں ہو, نہیں اس جیب میں نہیں, دوسری جیب میں. اچھا وہ بڑا سمپل سا ایک آپ جیسے شہتوت کا پودا اگاتے ہیں, ایک پودا گھر میں اگا لے, آپ کو ساری عمر اسٹیویا. اچھا تو وہ مطلب میٹھا ہے اس کا؟ ہاں میٹھا ہے وہ بالکل, آپ ہارمفل نہیں ہے؟ نہیں, نیچرل چیزیں کیا ہارمفل ہوگی. اچھا تو یہ جو گڑ ہے یہ تو ایک لمبا پروسیس ہے. نہیں, گڑ اور چینی بہن بھائی ہیں. اچھا چینی نقصان دہ ہے, گڑ نقصان دہ نہیں. ٹھیک ہے. گڑ کا جب اس میں رنگ کاٹ ڈالتے ہیں تو وہ چینی بن جاتی ہے, ادروائز تو بیس تو شوگر ہی ہے. بیس تو وہ شوگر ہے. اور سم بھاؤ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ گڑ چینی سے بھی مہنگا ہو گیا. اس کی کیا وجہ؟ یہ ایک بھیڑ چال ہے کہ لوگ اب گڑ کو انہوں نے مہنگا کرتی ہے. گاؤں میں شاید مہنگا نہ ہو, اب شاید لوگوں کو اس طرف بھی لگانا چاہ رہے ہوں گے. ہاں, گڑ کی طرف بھی آ جائیں. اچھا کسی ٹائم پہ گڑ کی طرف تو آ جانا چاہیے, آ جانا چاہیے بالکل آ جانا. اس کے اوپر کوئی پابندی بھی تھی شاید گڑ کے اوپر؟ کسی زمانے میں تھی, اب نہیں ہے, مگر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اب پابندی ہے. آپ کو اپنی کنزمپشن کے لیے گڑ نکالنے میں کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. یہ اس کے اوپر آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آلٹرنیٹس پھر کیا ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شوگر کو آپ کم ہی کر دیں. اس میں کوئی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑی بندہ مٹھائی ذرا کم ہی کھا لے. ایک زمانے میں مجھے ایڈوائزر لیا انہوں نے گلگت بلتستان میں, جی کہ ایز اے ٹیکنوکریٹ کام کرے. تو وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا گلگت میں, تو ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی کہ شوگر شارٹ ہو گئی ہے پنجاب میں اور مسئلہ بن گیا, اور لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو چیف منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ گلگت کے, میں تھا اور ساتھ کچھ وزراء تھے. انہوں نے کہا یہ میاں صاحب یہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی چینی شارٹ ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے تھوڑا سا انڈسٹ ہے. تو چینی نہ کھائے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا بات کر دی آپ نے, چینی نہ کھائیں, یہ تو ضروریات زندگی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے 500 سال نمک نہیں کھایا, آپ چینی کی بات کر رہے ہیں. ہم وہ ہوتے ہیں جن کو نمک کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ پتا تھا کوئی نمکین چیزیں ہوتی ہیں, نمک کا نہیں ہمیں پتا تھا, پرانی بات کر رہے. تو ہم نے 500 سال نہیں کھایا. اس کے بعد جب نمک آیا پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ نمک بھی ہوتا ہے کوئی چیز, اور اس کو ڈالنا ہوتا. پہاڑوں میں کسی زمانے میں نمک تو ہوتے ہی نہیں تھے, اور نزدیک ترین جو پہاڑ نمک کا تھا وہ کھیوڑا تھا. تو یہاں سے پھر جانا شروع ہوا. تو ایک چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں, ہو سکتا ہے شوگر کے بغیر بھی. اس میں کوئی شک اب کر کے دیکھیں, کنزمپشن آدھی کر لے, آپ کی پرائسز ویسے ہی نیچے آ جائیں. تو پیٹرول کے بغیر کیسا گزارا ہوگا؟ پیٹرول کے بغیر ایک پوری ایک اسکیم آ رہی ہے, اللہ کرے کامیاب, کہ دھوپ سے چلنے والی گاڑیاں پاکستان میں آ جائیں. اچھا, دھوپ ہمارے پاس بہت ہے, اس کو دھوپ کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے سولر انرجی میں, سولر انرجی کو ہم نے اسٹور کرنا ہے بیٹریز میں, بیٹریوں سے پھر الیکٹرک کاریں چلیں گی. دور کے ڈول سوانے؟ نہیں, میں تو یہ کر چکا ہوں. اچھا, 10 سال پہلے کر چکا ہوں. اچھا, اور اب دوبارہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, ان قریب شروع ہو جائے گا. لیکن ابھی فی الحال اس کا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ ڈلواتے جائیں جو بھی ریٹ ہے, کیونکہ آپ نے اس کو استعمال کم یوز کر لیں, کم یوز کریں گے, جو فالتو پھرنا ہے وہ کم کر دیں. ادروائز جو ہے نا وہ اس کے اندر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے گانا سننے کے. سوائے گانا سننے کے. اب ایک گانے کا جو ہے نا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ کو آج فاخر ہمارے بڑے اچھے سنگر ہیں, اور کسی زمانے میں بڑا یہ جب آئے تھے بڑے پاپولر ہوئے تھے, بڑے زبردست گانے ان کے, بڑے پاپولر گانے ہیں. تو آپ ایک فاخر کا گانا جو ہے وہ سنیں, اس کو انجوائے کریں, محظوظ ہوں اس گانے سے. ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. یو آر لسننگ FM 98.6, اور آپ کو ملیں گے یوٹیوب LCCI ٹی وی کے نام سے ہمارا چینل ہے, اس کو آپ دیکھتے بھی ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں. سبسکرائب کریں, دوستوں کو مزید آپ جو ہے شیئرنگ کریں تاکہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے. ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی. تو ابھی جو ہے نا وہ میرے ذہن میں دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں, کیونکہ پہلے جو ہمارا سیگمنٹ تھا وہ کرکٹ پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو ہمارا بیسیکلی جو ہے نا وہ چونکہ ٹریڈ سے تعلق ہے, انڈسٹری سے تعلق ہے, اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جیسے یہ بم گر رہے ہیں مہنگائی کے, اور بڑی پریشانی ہے, عوام واقعی بہت پریشان ہے کہ کیا کریں, اور ہر بندہ جو ہے وہ حکومت کو کوس رہا ہے. تو یہ جیسے میاں صاحب کی عادت ہے نا, یہ پیچھے چلے جاتے ہیں, بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یار یہ اس کی ریزن کیا ہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا میاں صاحب کہ یہ اصل میں جو فساد کی جڑ ہے نا وہ انگلینڈ کی ٹیم ہے.
اس کی وجہ پوچھیں کیوں؟ وہ بتائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، جیسے اب پاکستان بھی جیتتا جا رہا ہے اور انگلینڈ بھی جیتتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ مقابلہ ان کے ساتھ ہی ہمارا بنا ہے فائنل. ایک زمانے میں فائنل انگلینڈ اور پاکستان کا پہلے بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہے 92 میں. جی یہ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان جیت گیا تھا. جی انگلینڈ جو ہے نا ذمہ دار ہے، اگر وہ ورلڈ کپ نہ جیتے ہوتے ہیں تو آج ملک کی اکانومی کا یہ حال نہ ہوتا. سو یہ انگلینڈ ہمیں اس میچ میں پہنچایا ہے، اس میچ میں انگلینڈ نے پہنچایا، اور اب دوبارہ ان کو ماریں گے، دوبارہ ان سے جو ہے نا ہرا کے ہی دوبارہ بدلہ لیا جا سکتا ہے. انہیں ہار کے بدلہ تو نہیں لے سکتے، ہار کے نہیں بدلا، ہار کے تو بدلہ بندہ بھی نہیں. چلیں یہ ایک لائٹر نوٹ پہ جو ہے نا وہ میں کہا چلے، صبح صبح کا ٹائم ہے، آپ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بریک فاسٹ بھی کرتے ہیں، اور ویسے تو نہیں ہنسا سکتے جو ہنسانے والے پروگرام ہے. ہاں بالکل اس طریقے سے تو ہاں اس طریقے سے دیکھیں، یہ بڑی ایک سلجھی ہوئی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کہتے ہوتے ہیں اس کو کہ یار آپ ہٹ کرتے ہیں ہلکا ہلکا سا نا. اچھا جی، یہ اب اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ایک چیز بڑی سوسائٹی کے اندر یہ بھی کامن ہے کہ جیسے ہم اپنی امیونٹی کی بات کرتے ہیں، اپنی صحت کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو تندرست رکھنے کی بات کرتے ہیں. جیسے کل کے ایک کالر نے وہ ہیلتھ کی بات بھی کی، ہاں 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 کہ بزنس مین جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. وہ ڈیو ہے ویسے اس کے اوپر بات، آپ نے وہی ٹاپک ابھی چلیں وہی ساتھ ساتھ وہ لیتے جائیں. ٹھیک ہے، ان کا ٹاپک ایسا ہے جو ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتا. میں جسم سے لے کے تو روح تک کا جو ہے نا وہ سفر میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ابھی اسی کے اوپر دوبارہ واپس آ جائیں، وہ بھی ساتھ ہی چلے. اسی کو لیں. اور بڑی آپ کا جو سوال ہے روح اور جسم کا، ویسٹ اس کو مائنڈ باڈی ریلیشن کہتا ہے، دماغ اور جسم کا ریلیشن. ہم جو دماغ کو، کیونکہ دماغ لاجک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو ہم مذہب میں یا صوفیزم میں دماغ کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے کہ جی دماغ تو ایک پرزہ ہے، اس میں چلنا. ہم روح کی بات کرتے ہیں، اور ہمارا اسلام بھی جو ہے وہ روح کی بات کرتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جسم بنا دیا، مٹی کا تھا وہ، اور اس میں جب اپنی روح پھونکی، اپنی روح انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی روح پھونکی تو انسان بن گیا. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے روح جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ ابلیس نے یہ عمل نہیں دیکھا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی ہوئی ہے، اس لیے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دی. وہ کہتے ہیں اس کے نوٹس میں نہیں تھا، اگر اس کے نوٹس میں یہ ہوتا تو وہ سجدہ کرتا. وہ جسمانی پریزنس ہی دیکھی ہے، فزیکل پریزنس. ٹھیک ہے جی. اب وہ بڑا، اب بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ابلیس جو ہے وہ بہت بڑا فرشتہ تھا، عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اسائن کر دیا کہ تم نے، میں ایک دنیا بنا رہا ہوں، تم نے وہاں پہ برائی کو پروموٹ کرنا ہے، اچھائی کی مخالفت کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پہ آیا ہوا ہے، اور اس کو سزا جزا جو بھی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دی کہ وہ اسائنمنٹ میں تھا. ایک ولن کا کریکٹر بھی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، ولن کا کریکٹر ابلیس کو دیا گیا کہ تم نے یہ کریکٹر تھا. ولن کو پریکٹیکل لائف میں کوئی سزا نہیں دی جاتی کیونکہ اس کا ایک کریکٹر ہوتا ہے. اب وہ اب برائی پہ لگانے پہ آیا ہوا ہے یہاں پہ، اس کا کام ہے، اس کی اسائنمنٹ ہے. اور جو اچھائی والے فرشتے ہمارے بولا تھا وہ زیادہ ہیں اور بے شمار ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی روح بھی پھونکی گئی ہوئی ہے ہمارے اندر. تو ہم یہ ہمارا پھر انسان مکمل ہوتا ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے، اور قرآن اس پہ اشارت دیتا ہے کہ روح ہے. اور اکثر کہا گیا قرآن میں 2 جگہ پہ روح کا ذکر ہے کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو تم یہ کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عمل ہے جس میں کوئی انسان کی مداخلت نہیں ہے. ایک دفعہ یہ ذکر ہوا، ایک دفعہ اور بھی ذکر ہوا روح کے متعلق، تو وہاں پہ بھی ایسی بات کی گئی کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ذمہ ہے. دوسرے مذاہب میں روح کو اور ہے یہی چیز، مگر روح کو مختلف ناموں سے اس کا تذکرہ کیا گیا. میں یہاں پہ ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، روح جو ہے وہ اٹ سیلف ایک جیتی جاگتی چیز ہے، مطلب ہمارے ساتھ ہر وقت روح ہے تو ہے، تو انسان ہے نا. روح جو ہے جیسے ہمارا جسم صحت مند ہوتا ہے، ہم ہٹے کٹے ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، روح کا بھی صحت مند ہونا، تندرست ہونا، توانا ہونا یہ ضروری ہے. بالکل. اور اس میں یہ بتائیے کہ روح بھی جو ہے وہ بیمار بھی ہوتی ہے. بالکل. یعنی کہ جیسے آپ پریشان ہوتے ہیں جو وہ مزید آپ میں اس کو آپ کو ایک لائن کھینچ دوں گا، ہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روح بیمار ہے کہ جسم بیمار. جسم بیمار. ٹھیک ہے، پلیز سمپل سی بات. جی جی. اگر مجھے سر درد ہو رہا ہے نا تو میرا جسم نہیں بیمار، میری روح بیمار. اچھا. اگر میں اضطراب میں ہوں
مجھے بے چین ہو تو میرا جسم بیمار نہیں ہے، میری روح بیمار ہے. اور روح کو ایک ریلیکسیشن چاہیے کہ روح کو ریسٹ چاہیے. وہ آپ کو کہیں نہیں ملتی. آپ کو ملے گی خانہ کعبہ جا کے مل جائے گی، آپ کو مدینہ منورہ میں مل جائے گی. بلکہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں زیادہ آپ کی روح ریلیکس کرتی ہے بنسبت خانہ کعبہ کی. اور میرا بڑا چھوٹا سا وزٹ تھا حج کے موقع پہ 2000 میں. ایک ہی حج فرض ہے اور ایک ہی میں نے کیا ہوا ہے. اور جب میں جتنی دیر میں مکے میں رہا تو میں پرابلم میں رہا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے جھگڑا ہونے کا امکان ہوتا تھا کہ جھگڑا ہی نہ ہو جائے. اور ہمیں یہ سمجھا کے بھیجا گیا تھا کہ جھگڑا نہیں کرنا ورنہ آپ کا حج جو ہے نا وہ قبول نہیں، عمال ضائع ہو جائے گا. اور اس چیز کو مکے والے بڑی نیگیٹو ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ٹیکسی ڈرائیور بھی آپ کو بلیک میل کرتا ہے، بس ڈرائیور بھی ہر بندہ بلیک میل کرتا ہے. وہ کہتے ہیں حج خلاص ان کو. اچھا بعد میں نے ریلائز کیا یہ تو مکے والے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو دوسرے علاقوں سے یمن سے آئے ہوئے ہیں، کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے اپنی جاب کرنے کے لیے. تو حج میرا خلاص کر رہا ہے. اس کو کس نے اختیار دیا کہ میرے حج کو خلاص کر؟ ایک سے میں نے طے کیا کہ یہاں سے مجھے اٹھانا. ہم گروپ تھے 12-13 لوگوں کے، اور واپس ہمیں مکے سے چکر لگوا کے واپس یہیں پہ چھوڑا. واپسی وہ مجھے 5 کلومیٹر دور پل پہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا مکتب ہے چلے جاؤ. میں کہا نہ بھائی تو نے میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے. انسسٹ کرے کہ نہیں. میں نے کہا جی بلائیں پولیس کو، شرطے کو بلائیں. جب شرطے کا نام لیا تو پھر وہ چل پڑا. ادروائز تو وہ میرا حج خلاص کہہ کے اس نے مجھے. اچھا اب یہ کیا ہے کہ روح اور مائنڈ کا جب ریلیشن جو ہوتا ہے روح اور جسم کا، جب یہ ویک فیل کرے تو ہم بیمار ہوتے ہیں. اچھا آپ کی روح جب اسٹرانگ رہے گی، ہیلدی رہے گی، خوش رہے گی تو بیماری نزدیک نہیں آئے گی. اندر کی ایک اسٹرینتھ ہے. آپ اس کو اس طرح امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی دور بیٹھا ہو، کتنی نزدیک بھی اور بہت دور بھی بیٹھا ہوا ہے. وہاں سے کسی بندے کو مارنا ہے نیچرل ڈیتھ، تو کس طرح مارے گا اس کو؟ سوچ تارے شارے تو نہیں پہ یہاں بہت تارے پڑی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. وائرلیس سسٹم ہے. تو اس کے روح کو اسے آہستہ آہستہ یا سڈن اس کے روح کو آف کرانا تو بندہ مر جائے گا اور اس کی باڈی رہ جائے گی. وہ کہتے ہیں ہم روح عالم ارواح کو چلی گئی. روح جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، مٹیریلسٹک نہیں ہے، میٹر نہیں ہے. یہ ایک نان میٹر چیز ہے جو مرتی نہیں ہے اور اس سے آخر پہ پھر ہمارے اندر شامل ہو رہا، ہم نے اٹھایا جانا. ٹھیک. تو یہ وہ چیز ہے جس سے ایک تو مرنا نہیں. ٹھیک ہے. ہندو تھیولوجی میں یہ کہا جاتا ہے جی 7 جنم ہے، وہ روح دوبارہ آئے گی، کبھی کتے کی شکل میں آ جائے گی، کبھی اچھی شکل میں آ جائے گی. ان کی اپنی تھیولوجی سوچ ہے. کرسچینٹی اور یہودیت کی ہم سے ملتی جلتی ہے اور ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جی اسلام پہ آخری مذہب ہے اور سب سے بہترین مذہب ہے، تو اس پہ زیادہ بہتر ڈیفائن کیا. اب روح بیمار ہو جانا، وہ جیسے میں نے بتایا یہ چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹ ہے جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فزیکل انجری کو ملے تو وہ روح کی بیماری نہیں ہے. ہاتھ ٹوٹ گیا، خدا نہ خواستہ زخم ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ دوسری بیماری ہے. روح کی بیماری جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ہم ایک بہانہ لگاتے تھے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. وہ اس لیے بہانہ لگاتے تھے کوئی ڈاکٹر کوئی مشین یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. صحیح ہے. یا میرے سر میں درد ہو رہا ہے. سو ٹرو. بالکل ایسے. اس کو دوائی دے دی جاتی ہے. اب سر درد کی دوائی کیا ہے؟ جو آپ کے مائنڈ اینڈ باڈی کے ریلیشن کو کم کرتی، آپ کی فیلنگ کو روکتی ہے. ادروائز کوئی دوائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایسی دوائی نہیں کہ جو روح کو یا دماغ کو بہتر کر دے. وہ اس کا جو کنیکشن ہے اس کو ویک کرتی ہے، ریلیکس کرتی. جیسے دوائیوں کا نام بھی ریلیکسن آ گیا. ریلیکسن کیا ہے؟ وہ ایک ریلیشن شپ کو سلو کرتی ہے تو آپ کی فیلنگ کم ہو جاتی ہے. فیلنگ کم ہوتی ہے تو درد کم ہونی چاہیے. اور یہ سارے ہی سگنل دماغ کو بھیجے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جتنی دیر تک میرا روح یا میرا وہ سگنل نہ بھیجے میرے دماغ کو کہ یہ میں نے ہاتھ اٹھانا ہے، یہ میں نے نیچے کرنا. یہ نہ چاہتے ہوئے یا انکانشیسلی یہ سارا ہم کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے سوال کیا جی کہ روح کی بیماری بھی ہوتی ہے.
میں صبح دیکھ رہا تھا کہ 382 روح کے علاج کے ہاسپٹل ہیں انڈیا میں 382 ہاسپٹل ہیں. جو صوفیزم ہے یہ سب کانٹیننٹ میں پھیلا ہے ہمارے سینٹرل ایشیا کی وجہ سے. ٹھیک ہے. بخارا اور یہ سمرقند بخارا یہ وہاں سے آیا اور یہ ایک پورا اسکول آف تھاٹ. آج بھی 382 خانقاہ ہیں جن کو کہتے ہیں وہ انڈیا میں موجود ہے. ہمارے ہاں بھی موجود ہے, بہت زیادہ نہیں ہے مگر ہے. خانقاہ ایک ہاسپٹل ہے روح کا. اچھا ٹھیک ہے. جہاں پہ وہاں پہ کیا ہے, ایک کسی بزرگ کی مزار ہے, وہاں پہ کمرے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لنگر بھی ملتا ہے. آپ کا جو ریسنٹلی آپ دیکھیں یہ ابھی نام یاد آ جائے پاک پتن شریف, اس پہ آج بھی یہ سلسلہ ہے کہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ. داتا گنج بخش جب کسی وقت تھا, اب لوگ ویسے اسٹے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فرشوں پہ سو جاتے ہیں یا شام کو بند کر دیتے ہیں. ادروائز ارینجمنٹ اس وقت تھے, لوگ رہتے تھے اور ان کی روح کا علاج کیا جاتا تھا وہاں پہ. ہر ایک کو پہلے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا کیا ایشو ہے. اس طریقے سے جو وہاں پہ پیر ہوتے تھے وہ علاج کرتے تھے. اور وہ کوئی علاج کسی دوائیوں سے نہیں کرتے تھے, وہ صرف قرآن حکیم کی تلاوت, اس کے کچھ آیات کا ورد, اس سے علاج ہوتا تھا. اور آج بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ اسلام ہے, اور یہ جو خانقاہوں کا سسٹم ہے پوری دنیا میں جہاں پہ مسلمان ہیں سوائے 2-3 ممالک کے, سعودی عربیہ میں بین ہے اس پہ, ایران پہ بین ہے, اور ایک آدھ مملک اور ہے جہاں بین ہے. ادروائز سب جگہ پہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ ہی درگاہ پھر آ گئی, درگاہ میں اپنا واقعی سلسلہ, پھر مدرسہ آ گیا اس کے ساتھ ہی کہ اس کو ایک ان ہاؤس ایک کمپلیکس بنا دیا گیا کہ سارا کچھ یہاں پہ ہی ہونا ہے. اور یہ چلتا رہا. یہ مجھے سارا آج یہ جو یاد آیا, اشفاق احمد صاحب کے بیٹے جو ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ سر آپ کی زندگی کی کوئی خواہش بڑی جو ابھی تک پوری نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی میں ایک خانقاہ بنانا چاہتا ہوں پاکستان میں, جہاں پہ میں, وہ خود ڈاکٹر ہیں, سائیکولوجسٹ ہے, اس میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے. تو وہ انہوں نے بھی اس چیز کا احساس, آلدو ہم نے آج تک کبھی نوٹ ایکسچینج نہیں کیے, میرا اپنا اسکول آف تھاٹ ہوگا, ان کا اپنا ہوگا, اور شاید ملتا جلتا اس لیے ہوگا کہ ہم دونوں فالوور ہیں اشفاق احمد کے. ان کے تو والد تھے, میرے منہ بولے والد. تو وہ روح کو ریپیئر کرنا ضروری ہے بنسبت باڈی کے. باڈی کی ریپیئر تو ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہو جاتی ہے. روح کی ریپیئر اگر ان ٹائم نہ ہو تو وہ زیادہ مسئلہ کریٹ کر سکتی ہے. وہ پھر آپ کو منطقی انجام تک پہنچا دیتی ہے. منطقی سے بھی زیادہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ روح بگڑ گئی تو شیطان کے ہتھے چڑھ گئی تو پھر مولا جاٹی بن گئی یا اور کوئی علاقوں ہاں بن گئے مولا جاٹی. جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تب بھی تو ہمیں وہ ایک آتی ہے, اس لیے ملتا ہے. جب بھی آپ اللہ کی طرف اپنے رجحان کریں گے, وہ مسجد میں بیٹھ کے کرے, وہ قبر پہ بیٹھ کے کرے, وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کرے, وہ آپ کیونکہ میری اپنی یہ فیلنگ ہے, میں نے بڑی دفعہ اس چیز کو آزما کے دیکھا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی ایک رسپانسبلٹی ہے, وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ جو ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا جو فیلئر ہے نا وہ اٹیمپٹ نہ کرنا ہے. وہ ہم اٹیمپٹ ہی نہیں کرتے, تو کیونکہ ہمارے ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ میں کروں گا نا میں نے فیل ہو جانا ہے, تو میں نہ ہی کروں تو بہتر. تو اکثر و بیشتر ایسے ہوا ہے کہ جب صبح اٹھے ہیں اللہ کے سامنے جھکے ہیں, اچھا اس کے بعد بالکل ریلیکس ہو گئے, یار اللہ نو بہتر لگے گا تو ہو جائے گا, نہیں ہے تو کوئی ایسی گل میرے گھر رہی نہیں نا گل. ہاں میں تو گھر اللہ تو گھر پہنچاتی ہے بس, اور میری اوقات اتنی اس سے اوپر ہے ہی کوئی نہیں. بتا دیا نا اللہ میں تو بے بس ہوں, میری سپیڈ بہتر ہے تو کر دے, نہیں بہتر تو نہ کر. نہیں بہتر تو ساڑھے نصیب نہیں آتے. نہیں صحیح. میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گا. جب ہم بزنس پالیٹکس میں آئے تو لوگ آنے شروع ہو گئے کہ جی یہ ہمارا یہ کام کروا دیں, ہمارا وہ فلانے ایس پی نے فون کر دیں, فلانے ڈی ایچ نے. اب میں کہوں یار میرا تعلق ہی کوئی نہیں اس سے, نہیں سر آپ کر دیں. اچھا میں نے قرآن پڑھا کرتا تھا ریگولر, اور قرآن سے رجوع بھی کرتا تھا. میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایک آیت ہے کہ وہ شخص آپ تک نہیں پہنچ سکتا کام کروانے کے لیے جتنی دیر تک میں آپ میں وہ کام کرنے کی ابیلٹی نہ ڈال دوں. میں اس کو بار بار پڑھوں, تفسیریں بھی پڑھوں,
تو میں نے کہا یار مجھے کیوں نہیں پتہ چلتا میں کسی کا کام کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے وہ تم میں صلاحیت ڈال دی ہوئی ہے, جب تمہارے اندر وہ صلاحیت آ گئی پھر وہ شخص تمہارے دروازے پہ آئے گا, ادروائز آئے گا. اس کے بعد مسئلہ آسان ہو گیا, جرا ہے فون چکیا. ہم نے کوشش کرنی ہے کسی کا کام ہو نہ ہو, اس کی رسپانسبلٹی ہماری نہیں ہے. اور میں پہلے سب کو کہہ دیتا ہوں کہ یار میری رسپانسبلٹی, میں آپ کہتے میں فون بھی کر دیتے, میں کہتے میں آپ کو لیٹر بھی ہاتھ میں تھما دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ یار میری مخلوق آئی ہے, اس کو چائے پوچھی ہے, اس نے اس سے اچھی طرح عزت سے بات کی ہے, اس کی بات سنی. 50% جو ہے اس کا مسئلہ اس وقت حل ہو جاتا ہے, اس کی روح سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ یار میں راج صاحب تک پہنچ گیا, راج صاحب نے میری بات تسلی سے سنی. اور مجھ میں کیونکہ وہ جاپانی تھوڑا سا ایلیمنٹ ہے, میں بات سن کے لکھ کے تو اس کو پھر دوبارہ بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی ہے مجھ سے. وہ کہتا ہاں جی یہ نہیں کی, اس میں یہ 2 اور ایڈ کر لیں. گڈ, ویری گڈ. اب اس سے صرف اس کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. 50% کا مسئلہ حل ہو گیا, باقی اللہ تعالیٰ نے کرنا تو وہ بھی ہو جائے گا. مطلب وہی بات ہو گئی جو آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ اشفاق احمد صاحب نے, وہ گورنر خالد مقبول صاحب کو, کہ یار ایک کندھا دے دیں بالکل, تو تاکہ اس کے اوپر کوئی سر رکھ کے تو وہ روئے بھی اور وہ سوئے بھی. اور اگر وہ کندھا ایسا ہو جس پہ وہ ٹرسٹ کرتا ہو کہ یہ شخص میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے, تو اس سے بڑی کوئی بات. جو گورنر صاحب کو انہوں نے سنائی اس لیے کہ تمہارا یہ اشفاق صاحب نے بات نہیں سنائی مجھے, یہ خالد مقبول صاحب نے مجھے سنائی. گورنر صاحب نے خود سنائی, انہوں نے سنائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. میں کہ سر گل تو ٹھیک کی تھی, بہت بڑی انہیں بھی کام کرنا ہے, انہیں بھی کام کرنا ہے کہ لوگوں کی گلتے سن لو. تو جب آپ منسٹر تھے تو اس وقت بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے دن رات؟ دیکھیں جی میرا تو وتیرہ ہے کہ یہ گھر پہ بھی, گھر پہ تھوڑی سی دوسری سیکورٹی ہوتی, ہم نے اپنے آفس کے بعد پی این کبھی نہیں کھڑا کی. ٹھیک ہے. میں نے وہ بھی آفیسز دیکھے ہیں کہ ریڈ لائٹ لگی ہوئی ہے, گرین لائٹ لگی ہوئی ہے, چوکی بتیاں نہیں لگی ہوتی کہ جی گرین ہوگی تو کوئی اندر آ سکتا ہے, ریڈ ہوگی تو کوئی نہیں آ سکتا. ہم نے وہ بتی اکھاڑ دی. اللہ تعالیٰ سے ملنا سب سے مشکل کام ہے, اور اس سے سب سے آسانی بنائی ہوئی ہے. جب مرضی ملے, جہاں مرضی مل رہا, جب مرضی مل رہے. تو انسان کون ہوتا ہے؟ انسان تو کسی, وہ انسان کی نا اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیشن خود ہی قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ تم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے, تمہیں میں نے ایک بدبودار قطرے سے پیدا کیا ہے, اور وہ قطرہ اگر تمہارے جسم پہ لگ جائے تو تم ناپاک ہو جاتے. اب ہماری اوقات تو اتنی ہے, اوقات تو اتنی, تو ہم بنتے بہت بڑی شیعہ کہ جی میں فلانا بن گیا, میں کلنٹن بن گیا. لیکن اس سے تو پھر یہ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا معرض وجود میں آنا اٹ سیلف, یہ بھی تو بہت بڑا سوال ہے. معجزہ ہے, معجزہ ہے کہ ایک گندے قطرے سے ایک اتنی بڑی جسم پیدا کر دینا. تو یہ آنے کا مقصد جاننا بھی ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. کس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, یہی تو فلسفہ ہے, یہی تو سوچ ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپس میں لڑیں, جنگیں لڑیں, ایک دوسرے کو قتل کریں, اور جب اس نے یہ کہہ دیا کہ ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل, اس کے بعد بھی ہم قتل کرتے پھرتے ہیں, بدے مارتے پھرتے. کیونکہ انسان کا مطلب تو یہ ہے کہ احساسات ہیں, اخلاقیات ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دن ذکر کیا کہ ہمارا جو یوم حشر والے دن حساب ہونا ہے, اعمال کا ہونا ہے, وہ عبادات کا نہیں ہونا اتنا. ہم نے اپنے آپ پہ غالب کر لیا ہے, یا ہمارے اس مولوی نے ہم پہ غالب کر دیا ہے کہ آپ کا عبادات کا حساب ہونا ہے, عبادات آپ کی پوری ہو گئی تو آپ جنت میں چلے جائیں. قطعاً ایسا بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے حقوق اللہ کا آپ سے حساب لینا. حقوق العباد کا تو لوگوں کا وہ سلسلہ, وہ آپ کا آپس کا جو ریلیشن شپ بٹوین انسان, اس کا میں نے حساب لینا ہے. میں اپنے جو ہے عبادات کا حساب آپ کو معاف کر سکتا ہوں, دو انسانوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ میں نے معاف نہیں. تو یہ بڑا کلیئر ہے. اب قرآن کو تو کوئی نگیٹ نہیں کر سکتا نا, وہ ہمارا فرم بلیو ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا, تو اس میں لکھی ہوئی ساری ڈیٹیل دے دی گئی ہے, بالکل ہر چیز ساری تفصیل دے دی گئی ہے. اب میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور فاخر جو ہیں ان کا نغمہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. نغمے سے محظوظ ہوں. وی ول بیک آفٹر دا شارٹ بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارا جو موضوع تھا جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے
ایک اچھا انسان ہونا اور اس کے بعد فیسیلیٹیٹ کرنا، کسی کے کام آنا، سوسائٹی کو پے بیک کرنا، یہ ساری چیزیں مل جل کے انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں. ایک انسان اس طرح کا انسان جس کو ملنا آسان ہو اور جس کے ساتھ جا کے اپنا دکھ درد بانٹنا آسان ہو، جو آپ کو دلاسا دے سکے، جو آپ کو حوصلہ دے سکے. اگر یہ والی تمام خصوصیات آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خاص انسان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کیا کریں. میاں صاحب اب آئیں گے اس بات کے اوپر کہ جو ہماری کنٹینیوٹی میں اب یہ چلے گی بات، ریٹائرمنٹ پلان جو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے، جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، وہ وہاں تک لے کے جائیں کہ جب وہ پیسہ بنا چکتے ہیں، اپنا ایک نام بنا لیتے ہیں، اپنے برانڈ اسٹیبلش کر لیتے ہیں، تب اپنی صحت کے متعلق پھر جو ہے نا پریشانیاں ان کو جکڑ لیتی ہیں، کوئی اندرونی معاملات ان کے اس طرح کے، فیملی میٹرز اس طرح کے ہو جاتے ہیں، وہ اپنا لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو اتنی محنت ہم کیوں کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. سوال یہ کل آیا بھی تھا، کچھ جواب ہم نے کل بھی دیا، کچھ آج دیں گے اور یہ کنٹینیو رہے گا. یہ ایک ٹاپک ہی ایسا اتنا لمبا ہے، کوئی ایک دو نشست میں ختم نہیں ہو سکتا. بزنس مین کا ریٹائرمنٹ پلان، یہ بیسکلی جو کل صاحب تھے انہوں نے کہا جی 50 ایئرس کے بعد وہ سلو ہو جاتا ہے وہ کام. ٹھیک ہے، کسی کا 50، کسی کا 45، کسی کا 55، مگر ہے یہ اراؤنڈ 50 کے سارا چلتا رہتا ہے. ایک ہمیں لم سب پیسے چاہیے جو ہم اپنی ڈے ٹو ڈے جو چیزیں ہیں، ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں وہ سب سے پہلے ایک پلان کرنا چاہیے کہ وہ ہماری جو ڈے ٹو ڈے ضروریات ہیں اس کو کس طرح ہم کم از کم کر سکتے ہیں. جیسے سب سے بڑا جو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہم یہ پرزیوم کر لیتے ہیں کہ 50 ایئرز میں اس نے اپنا گھر بنا لیا ہوا ہے، وہ 10 مرلے کا ہے یا 10 کنال کا ہے، وہ ہم نے پرزیوم کر لیا کہ سکسیسفل بزنس مین تھا، اس کا گھر بن چکا ہو. اب اس میں گھر بننے کے بعد اس میں سب سے بڑا خرچہ جو آج کل آ رہا ہے وہ آپ کی بجلی کا خرچہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے گھر ہی ایسا بنا لیا جس کا بجلی کا خرچہ زیادہ ہو گیا. قطن یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریاں میں ہمارے ساتھ آ گئی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ساتھ آ گئی ہیں جو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی. ہماری سوسائٹی میں وہ تھی ہی نہیں. ہم نے پکے گھر تو بنا لیے مگر وہ تندور بن گئے. وہ ایسی چیزیں ہم نے بنا لی کہ جتنی دیر تک اس میں آرٹیفیشل طریقے سے ٹھنڈک نہ پرووائڈ کی جائے وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے. ایئر کنڈیشن لگانے پڑتے ہیں، ایئر کولر لگانے پڑتے ہیں اور پھر وہ گھر ٹھنڈے ہوتے ہیں. ادروائز وہ دھوپ پہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے تندور ہوتا ہے. اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہمیں ویسٹ سے ہم نے حاصل کی ہیں. ویسٹ کا ایک ہم نے مکان دیکھا، اس کی ڈٹو کاپی ٹھا کر کے مار دی. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ، وہ علامہ اقبال کہتے تھے آپ کا صبور کا کوٹ ہم یہاں نہیں پہن سکتے. صحیح، ہمیں اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اس کو اس طرح بنانا پڑے گا کہ وہ اپنے لیے ٹھیک ہے. آپ باٹل ایک لے آئے باہر سے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ویدر کو آپ نے اسٹڈی نہیں کیا، ڈٹو کاپی کرتے ہیں، ویدر کو اسٹڈی نہیں کیا. ہمارے ہاں جو ہے جو مٹی کے گھر تھے وہ آج بھی ٹھنڈے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے گاؤں میں جب کوئی کہتا ہے نا میں نے ڈیولپمنٹ کر لی ہے تو پنجابی دیکھ لفظ پکا مکان بنا لے، اور پکا مکان نہیں بنا لے اور عذاب کھڑا کر لے. عذاب کھڑا کر لے. کچے مکان جو تھے وہ ٹھنڈے بھی تھے اور گرم بھی تھے. اب چلے بنا لیا پکا مکان تو اس میں آپ نئی ٹیکنالوجی تو لاتے یار، وہ چھوڑ گئے، انسولیشن ہی نہیں کی. میں آج بھی آپ کو ماڈرن گھر دکھا سکتا ہوں، باہر 50 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوگا، اندر 26 ہوگا. 26 میں صرف آپ کو پنکھا چاہیے، ایئر کنڈیشن نہیں چاہیے. ہم عام طور پہ اے سی کا ٹیمپریچر بھی 26 پہ رکھتے ہیں، اور اب میں وابڈا بھی یہ کہتا ہے 26 پہ رکھو. ہم کیونکہ ذرا گرم مزاج کے لوگ ہم 22-23 پہ رکھ لیتے ہیں. تو 2-3 ڈگری کا ٹیمپریچر کم کرنا ہے نا. اگر آپ کا گھر ٹھیک بنا ہو، پورے انسولیشن سٹینڈرڈ سے بنا ہو تو باہر 50 ہوگا، اندر 26 ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے 24 کرنا ہے تو چھوٹا سا ایک. اب واپس دنیا اس پہ آ رہی ہے، جو نئی کنسٹرکشن سمجھدار لوگ کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ گرمی جو سورج کی ہے وہ ڈائریکٹ اندر نہ داخل ہو. انسولیشن کروانی چاہیے اس کی. ٹھیک ہے. نمبر 2، اگر اس پہ اوپر سولر کا سسٹم لگا ہوا ہے
تو سارے سورج کی تپش جو ہے نا وہ سولر نے لے کے تو بجلی میں آپ کو کنورٹ کر کے دے دیتا ہے. نیچے سورج جانا ہی نہیں. آپ کی 20-25 ڈگری جو سورج ہے 50 سے لے کے 30 تک کا سورج وہ اس نے سولر پینل نے ایبزارب کر لینا. ایبزارب کر کے اس کو بجلی میں کنورٹ کر کے آپ کی بیٹری میں اسٹور کر دینا جب مرضی ضرورت ہو. جب میں نے گھر پہ سولر سسٹم لگوایا 10 سال پہلے تو میرا بل مائنس میں آتا تھا. 2 میٹر نہیں لگا ہوا تھا, نیٹ میٹرنگ کا سلسلہ نہیں اس وقت نہیں تھا, قطر نہیں تھا. وہ کیوں مائنس میں آتا تھا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ دیتے تھے 1-2 مہینے بعد. اچھا ہاں. اب وہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں دے دیتے تھے, بجلی کنزیوم نہیں ہوئی تو ہر وقت 10-12 ہزار روپے واپڈا نے میرا دینا ہوتا تھا. اب کہ بجلی کیونکہ انہوں نے بڑھا دی اتنی, رات کی بجلی اور مہنگی کر دی تو اب وہ اور سلسلہ ہو گیا. مگر اب بھی میرا بل افورڈیبل ہے کہ میں اگر 12 گھنٹے بھی اے سی چلاؤں تو میرا 10-15-20 ہزار بل زیادہ نہیں ہوتا ہے. اب یہ چیزیں آپ کو پہلے کرنی ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے, کہ جب میں ریٹائر ہوں اور میری انکم اتنی کم ہو جائے پھر بھی میں نے گزارا کرنا ہے تو پھر یہ چیزیں پہلے اپنی زندگی میں کر لیں. جنریٹر نہیں لگوانا, جنریٹر کی ایک اپنی خرچے شروع نہیں, وہ تو بڑا مسئلہ ہے جنریٹر. اسی طرح آپ نے کچن گارڈن کا جو پروگرام ہے وہ بھی ساتھ اڈاپٹ کرنا. گڈ. کہ آپ نے اپنی سبزیاں, جیسے کل میڈم آئی ہوئی تھی, بالکل ان کے انٹرویو بھی آپ نے ہی کرنے اب انشاءاللہ. اور وہ آپ کو یہ سکھاتی ہیں, پچھلے 5 سال سے سکھا رہی ہیں کہ گھر کی سبزیاں ساری جو ہے آپ نے گھر میں اگانی ہے. ییلڈ یقیناً کم ہوگی مگر بیماری کوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. گھر کی جو کچن کی ویسٹ ہے اس سے انہوں نے سکھانا ہے کہ آپ نے کھاد کیسے بنانی ہے, اسی کھاد سے آپ نے سبزیاں اگانی ہے اور ان سبزیوں کی جو ویسٹیج ہوگی اسے پھر کھاد. زبردست. یہ آپ نے سیکنڈ اس میں یہ چیزیں کرنی ہے. پھر اس کے ساتھ آپ نے جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ الیکٹرک وہیکلز آپ نے رکھنی ہے کہ الیکٹرک سے چارج کرے. ہائیبریڈ جیسے ہائیبریڈ سے بھی آگے اب الیکٹرک ہے, وہی الیکٹرک آپ سورج سے ہی چارج کریں گے اسی پہ چلیں گے, وہ اب بھی آپ کا بل زیرو ہو گیا. باقی آپ کا کچن رہ جاتا ہے. کچن کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ جیسے انڈے مرغی یہ آپ گھر پہ پیدا کر سکتے ہیں, اور میں کر رہا ہوں پچھلے 10-12 سال سے کر رہا ہوں. دیسی انڈے ہم کھاتے ہیں, دیسی مرغیاں کھاتے ہیں اور وہ گھر کی ویسٹ سے ہی پلتی ہیں, چھوٹی موٹی فیڈ ڈال دی. اس کے علاوہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنے مختلف اداروں میں جو حلال آپ سمجھتے ہیں. آپ اپنے فقہ کے مطابق فتویٰ لے لیں. جیسے میں سمجھتا ہوں اسٹاک ایکسچینج میں اچھی کمپنی ہیں جو سالانہ ڈویڈنڈ دیتے ہیں. یہ دیہڑی والا اسٹاک ایکسچینج نہیں, جو آپ کو ڈویڈنڈ دیتی ہے سال بعد اور اچھے لیول کا دیتی ہے. ان کے شیئر خرید کے رکھ لیں, وہ آپ کو ہر سال ایک لم سم اماؤنٹ آ جائے گی کہ آپ کو یہ انکم. اس کے علاوہ جو اگر آپ کے بچوں کی شادی کرنے والی ہے تو ان کے علیحدہ اکاؤنٹ بنا لیں, اس میں آپ اپنی سیونگ ڈال دیں جائیں کہ یہ میری بیٹی کی شادی ہونی ہے, میں نے اتنے پیسے اس پہ خرچ کرنے ہیں, یہ بیٹے کی ہونی ہے اس پہ ایسے. اور سادگی سے شادی کریں. آپ نے شادی جو ہے اپنی فیملی کے لیے کرنی ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی. سنگل ڈش رکھیں, گورنمنٹ کا کور اس کے بعد ساتھ آپ کو اویلیبل ہے کہ جی گورنمنٹ نے مجھے کہا جی سنگل ڈش. اس کے علاوہ سیونگ بھی کر لی آپ نے, اسٹاک ایکسچینج میں بھی انویسٹمنٹ کر لی. پھر ایک لانگ ٹرم بھی انویسٹمنٹ آپ کو کرنی ہوگی کہ جو مجھے 10-20 سال بعد جا کے پیسے ملے. وہ گورنمنٹ کے بھی ادارے ایسے ہیں, اس میں یہ دیکھ لے جو سود کے زمرے میں نہ آتا ہو اس میں آپ انویسٹمنٹ کر لیں. بہت سارے پلان وہ بھی ہیں. سب سے جو اچھی اور ریزنیبل انکم ہے وہ رینٹ کی ہے. اگر آپ ایک بلڈنگ بنا لیتے ہیں, کمرشل بلڈنگ بنا لیتے ہیں یا گھر بنا لیتے ہیں, اس کو کرائے پہ دے دیں, وہ ایک آپ کی سرٹن سورس آف انکم ہوگی جہاں سے آپ رینٹ کمائیں گے اور اپنا گزارا کریں. یہ تو وہ اچانک جو میرے ذہن میں آئی کل کے سوال سے, وہ میں نے چند پوائنٹ لکھے ہوئے تھے, وہ میں نے ذکر کیا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو ہمارے وہ سرکاری کئی ایسی اسکیمز ہیں, وہ اس میں کوئی ٹاپ کی کوئی 2-3 کیا اسکیمز ہوتی ہیں؟ دیکھیے جی, ایک اسکیم جو NIT یونٹ ہے, نیشنل انویسٹمنٹ وہ ہے کارپوریشن, اس کو آپ پیسے دے دیتے ہیں, وہ خود ہی کما کے آپ کو دیتے ہیں. انہوں نے مختلف انویسٹمنٹ کی جگہ رکھی ہوتی ہے. صرف اس میں یہ کرے جی کہ میں نے حلال والا کرنا ہے. حلال والے کا 1-8% کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم باہر جا کے گوشت حلال گوشت خریدتے ہیں تو مہنگا ملتا ہے. حلال چیز ہمیشہ ہی مہنگی ہوتی ہے اور حلال پروفٹ بھی مہنگا ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ جی میں نے حلال والا کرنا ہے. اگر وہ کہتے ہیں حلال ہے تو رسپانسبلٹی ان کی ہے. ٹھیک ہے. اس میں نہیں جانا آپ نے کہ یار تو حلال ثابت کر. ویڈیو بنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حلال ہے تو جی یہ مجھے انڈر ٹیکنگ دے دے, یہ حلال ہے. باقی حلال حرام تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دو گے.
تم جانو تو یہ آسانی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بزرگ بندوں کی تو اچھا اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے نا, ہم اپنی جوانی میں اتنا بھرپور کام کرتے ہیں کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں. ریٹائرمنٹ تک بہت ساری اپنی بیماریاں اپنے ساتھ لپیٹ لیتے ہیں. اگر ہم جوانی میں احتیاط کریں, وہ میں نے پتہ نہیں آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر جاوا صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کے وزن کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ڈسکس کہ گردن کی ایکسرسائز, جو سب سے مشکل ترین ایکسرسائز ہے جب کھانے کے اگر لیے ہم جوانی میں گردن کی ایکسرسائز کر لیں اور کھانا آگے پڑا اور نہ کر دیں تو وہ ہمیں بیماریاں آئیں گی نہیں. مطلب یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنی اور ڈائٹ پلان اپنا پراپر رکھنا یہ سب سے ضروری ہے جوانی میں, کیونکہ یہ آپ کو اس میں آپ اتنی چربی اندر سٹور کر لیتے ہیں جو بڑھاپے میں آپ کو ساری بیماریوں کی صورت میں ملتی ہے. اگر وہ آپ جوانی میں کر لیں گے تو آپ کو پرابلم بڑھاپے میں نہیں ہوگی. کیونکہ مین چیز یہی ہے کہ آپ کی جو فٹنس ہے نا وہ اگر ہوگی تو پھر آپ اس کو لانگ رن لے کے چلتے ہیں. جیسے کل آپ نے وہ بابر صاحب کا بتایا تھا کہ بھی وہ بڑی ایک اچھی ہیلدی لائف ابھی بھی وہ گزار رہے ہیں, اور بڑا یہ نہیں سید بابر علی, ہاں, اور رول ماڈل ہیں. کیونکہ دیکھیں بڑھاپے میں جا کے ہمارے یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے وہ 60 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ اب میرا وائنڈ اپ ہونے والا ہے. باہر جو ہے ویسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اب تو اصل لائف شروع ہوئی ہے ہماری. وہ یہ کہتے ہیں جی آفٹر ریٹائرمنٹ ہماری رسپانسبلٹی ختم ہو گئی ہے, ہمارا انجوائے کرنے کا ٹائم شروع. میں نے اپنی جوانی میں بڑی ٹریولنگ کی اپنی فیملی کے ساتھ, تو میرے ساتھ ہمیشہ ہی ویسٹ کے بوڑھے ہوتے تھے. وہ حیران ہوتے تھے کہ تم اتنی جوانی میں کیسے, میں تو اپنے والد کی پیسے پہ یا اس پہ کر رہا تھا, یاشی کہہ لیں یا جو بھی سائڈ سے بیٹھا, تو وہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یار تم نے اتنے پیسے کما لیے کہ تم اب, میں نے کہا نہیں ابھی تو میرا جوانی جاری ہے اور میں پیسے کما رہا ہوں. اور میرا یہ ہوتا ہے ہمیشہ ہی کہ فیملی کو اگر بزنس کے لیے بھی جا رہا ہوں تو فیملی میرے ساتھ چلی جاتی ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں, ان کو کوئی اعتراض نہیں کہ صبح جا کے تم بزنس کرو, شام کو ہمارے ساتھ سیر سپاٹے کرو, تو ایک ہی بجٹ میں دونوں کام ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے, یہ ٹھیک ہے. دیکھیں جو ہے نا زندگی اسی چیز کا نام ہے, اور اس ٹاپک کو لے کے بات کرتے رہیں گے, اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا آج کا ٹائم جو ہے نا وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات جو ضروری آپ سمجھتے ہوں کہ میرا خیال ہے کافی چیزیں ہم نے اب یہ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, کل نہیں ہوں گے کل اور پرسوں حاضر نہیں ہوں گے, تو ایک نئے کسی ٹاپک کے ساتھ اس میں ان چیزوں کو پھر سے دوبارہ ڈسکس کریں گے. سیٹرڈے سنڈے آف ہے جی, وہ اسکول والا صاحب ہے, جب بچے خوش ہوتے ہیں چھٹی آ گئی تو ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں, چلو ٹھیک ہے چھٹی آ گئی. ویسے یہ کام مشکل ہے, صبح اٹھ کے آگے تو پروگرام کرنا, صبح اٹھنا مشکل نہیں ہے. نہیں, اس کے لیے عادت اگر بنی ہوئی ہے تو پھر ہے. ہاں وہ عادت ہے, میری تو ہے, آپ کی نہیں, میری بھی الحمدللہ جو ہے نا صبح اٹھنے کی عادت ہے, صبح اٹھنے کی عادت, صبح پھر پروگرام کرنے کی عادت ہے انشاءاللہ, پروگرام کرنے کی عادت جو ہے نا وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے نا اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے کہ آپ جب کسی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی پروگرام پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا کوئی ٹیمپو اس طرح کا ہوتا ہے, کوئی گانے لگ رہے ہیں, کوئی اللہ گلہ ہو رہا ہے, مستی ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. اب میاں صاحب کی جو گفتگو ہوتی ہے نا تو وہ سن کے جیسے آپ کو سکون ملتا ہے نا, مجھے بھی بہت سکون ملتا ہے. اپنا خیال رکھیں, گرد و نواح میں اپنے عزیزوں کا, دوستوں کا, سب کا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے بشرط زندگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, یہ ہمارا آپ سے ہمیشہ سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں جی. السلام علیکم, اللہ حافظ.